أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کے مضامین جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف بھی ہیں اور ہمہ جہت بھی، ان مضامین کو کسی ایک پروگرام یا کسی ایک کتاب میں ان کا احاطہ کرنا شاید یہ ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے اپنے طور پر قرآن پاک کے مضامین کے بیان کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کی کتب بھی لکھی گئی ہیں اور مختلف طرح کے پروگرامات بھی کیے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ناظرین کرام، آج سے ہم قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا عنوان خلاصہ مضامین قرآن رکھا گیا ہے، اور اس میں ہم ہر پروگرام کے اندر ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، جب ہم قرآن پاک کے پارے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ قرآن پاک اپنے نزول کے اعتبار سے 30 پاروں میں نازل ہوا ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ قرآن پاک نزول کے اعتبار سے مکی اور مدنی 2 قسم کی آیات اور 2 قسم کی صورتوں پر مبنی ہے، اور کل تعداد صورتوں کی 114 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تھا، نہ تو اس کی ترتیب یہ تھی جس ترتیب کے ساتھ آج ہمارے پاس موجود ہے، اور نہ ہی قرآن پاک کی تقسیم یہ تھی جس طرح کی تقسیم آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی تقسیم پاروں کی سمجھی جاتی ہے، اور اسی اعتبار سے ہم نے اس پروگرام میں 30 پاروں پر مشتمل 30 پروگرام انشاءاللہ ہوں گے، لیکن یہ پاروں کی تقسیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیب نزولی کے اعتبار سے مختلف ترتیب سے نازل ہونے والا قرآن، آپ اس کی توضیح فرما دیا کرتے تھے کہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں رکھ دیا جائے، لہٰذا آج جو ترتیب قرآن پاک کی ہمارے پاس موجود ہے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ ترتیب توقیفی سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اقدس پر موقوف ہے۔ ہم اس ترتیب کو بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ترتیب نہیں کہہ سکتے، یہ ترتیب بھی حقیقتاً اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بارے میں وضاحت فرماتے تھے کہ اس آیت کا مقام کس صورت کے ساتھ ہے، اور یوں قرآن پاک کی ایک ترتیب بنتی گئی جس شکل میں آج قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اس میں آیات تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور صورتیں تھیں۔ صورتوں کی تعداد 114 ہے، جو آج کل بھی 114 ہے، اور قرآن پاک کی آیات کی تعداد کم و بیش 6236 بنتی ہے، اور اس میں بھی بعض اوقات آیات کے اندر اختلاف موجود ہے، اور آیات کی تعداد کا اختلاف بھی جیسا میں نے عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ جو مختلف روایات ہیں انہی پر موقوف ہے۔ کوئی شخص اپنی طرف سے اس اختلاف کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ یوں آج جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے 114 صورتوں اور 540 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور ان 540 رکوع کی جو تقسیم ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی ہے، اور اس میں بھی غالباً حکمت یہی نظر آتی ہے کہ ایک رکعت کے اندر پڑھنے کے لیے مضامین کے اعتبار سے کچھ آیات کو ایک جگہ سے ترتیب دے لیا گیا، اور اس طرح سے رکوع بنتے چلے گئے، اور 540 رکوع قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح جو قرآن پاک کی مدت نزول ہے وہ 7959 دن بنتے ہیں اگر مکی اور مدنی کل مدت نزول کو شامل کیا جائے۔ اس میں سے 4424 دن جو ہیں وہ مکی دور کی نزول مدت ہے،
اور مدنی دور میں یہ مدت 3535 ایام رہ جاتی ہے۔ اس بنیادی شماریات کے ساتھ قرآن پاک سے متعلق ان بنیادی معلومات کے بعد ہم قرآن پاک سے متعلق ایک اور بات جو بہت بنیادی ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک اصل میں مختلف زمانوں میں، مختلف اوقات میں اور مختلف سالوں میں، جو میں نے عرض کیا تقریباً 8000 ایام میں یہ نازل ہوتا رہا، اور قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ 6236 ہے۔ گویا ہر روز ایک آیت نہیں نازل ہوئی اور ایک دن کے اعتبار سے ایک آیت بھی نہیں بنتی بلکہ اس سے کم بنتی۔ یوں احوال و ظروف کے اعتبار سے قرآن پاک کے نزول کی بڑی بنیادی اہمیت ہے، اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کے مضامین کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک بات اکثر ہمیں پریشان کرتی ہے اور بعض اوقات ہم اس میں ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کہیں تقریر کی گئی ہے، کہیں مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، کہیں مومنوں سے ڈائریکٹ خطاب فرمایا گیا ہے، کہیں گزشتہ جو اقوام ہیں ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور کہیں احکام ہیں، کہیں اوامر ہیں، کہیں نواہی ہیں، تو قرآن پاک کے اندر کہیں واقعات کا بیان ہے۔ تو یہ مختلف قسم کا انداز ہمیں قرآن پاک کے اندر ملتا ہے، اور اسی طرح جو صورتوں کی ترتیب ہے، صورتوں کے نام ہیں، صورتوں کے ناموں کے ساتھ ان کے مضامین کی مناسبت ہے، اس اعتبار سے بھی ہم بعض اوقات ابہام اور اشکال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ انتہائی بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے قرآن پاک کے مضامین کا جائزہ لینے سے قبل، کہ قرآن پاک کا انداز جو ہے وہ کسی دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں ملتا۔ دنیا کی جتنی اصناف کتب ہیں، قرآن پاک ان تمام میں ایک امتیازی شان اور امتیازی حیثیت رکھتی ہے، نہ ہی دنیا میں کسی صنف کتب کے ساتھ اس کا کمپیریزن یا اس کا موازنہ ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کا انداز کیا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا انداز خطابی ہے۔ قرآن پاک اصل میں خطاب تھا، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی، جاہلوں کے لیے بھی، جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کے لیے بھی، اور جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ان کے لیے بھی، اور جو دیہات میں رہتے تھے ان کے لیے بھی، اور شہروں اور بستیوں کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ تو قرآن پاک کا پورا انداز شروع سے لے کر آخر تک 114 صورتوں میں بنیادی طور پر خطابی اور تقریر کا انداز ہے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے تمام لوگوں سے فرمایا ہے، اور یہ بھی ایک امت محمدیہ کی شان ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتب نازل ہوئیں، کسی ایک کتاب میں بھی، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اللہ کریم نے ڈائریکٹ امتیوں سے خطاب نہیں فرمایا۔ یہ صرف اور صرف قرآن پاک کا اعزاز ہے، اور اس امت محمدیہ کا اعزاز ہے، اور ان کو عزت اور تکریم دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے مومنین کو اللہ کریم نے ڈائریکٹ بلا واسطہ خطاب فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے قرآن پاک میں مختلف آیات کے اندر خطاب فرمایا گیا ہے، اور یہ ان آیات کی تعداد کم و بیش 88 ہے کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا گیا ہے۔ اور یہ ایک اتنا انتہائی اہم مقام ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ کو اعزاز دیا گیا کہ پہلے تو اللہ کریم صرف انبیاء سے مخاطب ہوا کرتے تھے اور انبیاء سے خطاب فرمایا کرتے تھے، تو صرف اور صرف امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے لوگوں کو ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے حکم فرمایا گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یا ایھا الذین آمنو والی آیت آئے تو کوئی بھی مومن جو سن رہا ہو یا پڑھ رہا ہو اس کو انتہائی طور پر توجہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی انتہائی اہم حکم جو ہے وہ امت محمدیہ کو دیا جا رہا ہوتا ہے، یا کسی انتہائی اہم کام سے منع کیا جا رہا ہوتا۔ یوں ناظرین کرام، جب یہ خطابی انداز ہے اور اس میں ڈائریکٹ خطاب فرمایا گیا ہے، تو تقریر کے اندر تو پھر مختلف قسم کے اسالیب ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی واقعہ سنایا جاتا ہے، بعض اوقات کوئی بات ڈائریکٹ کہی جاتی ہے، بعض اوقات ڈائریکٹ بات کرتے کرتے اس میں کسی پرانے واقعے کا تذکرہ آ جاتا ہے، بعض اوقات کسی پرانے واقعے کا تذکرہ کرتے کرتے اس میں من جملہ ڈائریکٹ کوئی بات کہی جاتی ہے۔ یوں قرآن پاک کے اندر یہ مختلف اسالیب ہمیں نظر آتے ہیں کہ اللہ کریم کبھی پرانے واقعات کا تذکرہ فرماتے ہیں، کبھی انہی کے اندر جو ہے مومنوں کو خطاب فرماتے ہیں، کبھی عام انسانوں کو خطاب فرماتے ہیں، اور یوں
یہ ایک گلدستہ اکٹھا ہو جاتا ہے مضامین کا جس کو قرآن پاک کہتے ہیں، اور یہ دنیا میں اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے۔ تو اسی طرح جب اس کی تبویب کی بات کرتے ہیں، یعنی اس کی باب بندی کی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کی باب بندی قرآن پاک کی طرح سے ہو۔ دنیا کی ہر کتاب وہ اپنا پہلے ٹائٹل کا انتخاب کرتے ہیں، اور ٹائٹل کے مطابق، اس کے عنوان کے مطابق جو ہے اس کے مضامین، اس کے مشمولات اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور پھر کتاب لکھی جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے مشمولات وقت بوقت یہ اترتے رہے، نازل ہوتے رہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ان آیات کا جو مجموعہ ہے اس کو ایک سورت کی حیثیت میں ایک فصیل اور چار دیواری میں اکٹھا کیا جاتا رہا، اور پھر اس کا ایک کوئی ٹائٹل اللہ کی طرف سے منتخب ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتبان وحی کو یہ بات بتا دی کہ یہ بات لکھ دی جائے کہ اس فلاں سورت کا نام جو ہے وہ فلاں ہوگا۔ اب سورتوں کے نام مضامین کے اعتبار سے نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات اس لفظ کا تذکرہ کہیں قرآن پاک کے اندر اس سورت کے اندر موجود ہوتا ہے، اس ایک لفظ کو پکڑ کر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر البقرہ یہ سورت کا نام ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے، تو اس کا البقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے یا بیل۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں گائے یا بیل کی کہانی ہے، بلکہ اس میں مختلف النوع مضامین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی سورت کا جب کوئی نام آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں البقرہ کا تذکرہ آیا ہے، بس ایک ذکر آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام رکھ دیا۔ لہٰذا نام اور مشمولات کی باہمی مشابہت ہونا اور مشمولات کا اس نام کے مطابق مضامین کے طور پر اکٹھے ہونا یہ لازمی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف عنوانات ہیں، ٹائٹل ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں قرآن پاک کے مضامین کا جائزہ لینے سے قبل ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ناظرین کرام، جب پارہ اول کی بات کرتے ہیں تو پارہ اول میں سورہ فاتحہ ہے اور کچھ حصہ سورہ بقرہ کا ہے۔ سورہ بقرہ جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے، اور یہ اس کی کل آیات 286 ہیں، لیکن اس میں سے صرف 141 آیات جو ہیں وہ پہلے پارے میں ہیں، اور باقی دوسرے پارے میں اور پھر تیسرے پارے میں جا کے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو 141 آیات اور 16 رکوع سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں شامل ہیں، اور اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ شامل ہے۔ گویا ان دو صورتوں پر مشتمل یہ پہلا پارہ ہے جس کے مضامین کا جائزہ آج ہمیں لینا ہے۔ جہاں تک سورہ فاتحہ کا تعلق ہے تو سورہ فاتحہ ناظرین کرام، روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے اس کے مطابق 2 دفعہ اس کا نزول ہوا ہے۔ ایک دفعہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں۔ مکہ مکرمہ میں انتہائی ابتدائی دور میں اس کا نزول ہوا، اس اعتبار سے یہ وہ واحد صورت ہے جو 2 دفعہ نازل ہوئی، اور اس صورت کو الفاتحہ بھی کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں بھی اس کے مختلف نام روایات میں آتے ہیں، اور محدثین کرام اور مفسرین کرام نے ان ناموں کی تعداد 12 بتائی ہے جو سورۃ الفاتحہ کے نام ہیں۔ مثال کے طور پر الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، الصلاۃ، الرقیہ، السبع المثانی، القرآن العظیم، یہ سارے اس کے جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، لیکن یہ اس کو قرآن پاک کا دیباچہ، جیسے کہ الفاتحہ کا نام بھی کھولنے والی اور ام الکتاب بھی کتاب کی ابتدا اور اصل، تو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کا دیباچہ یا ابتدائیہ یا مقدمہ ہے۔ تو اسی اعتبار سے جتنی عقیدہ اسلامی کے کلیات ہو سکتے ہیں ان کو یوں سمجھیے اس کے اندر بیان فرما دیا گیا ہے، یعنی توحید بھی اس میں موجود ہے، معاد کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے، اور رسالت کا تذکرہ بھی ان معنوں میں موجود ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھانا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا۔ گویا جو عقیدہ اسلامی کی کلیات ہیں ان کا خلاصہ اس صورت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا پہلو جو اس صورت کا ہے جو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ حقیقت میں دعا ہے، اور دعا بھی ہے اور طریقے دعا کی تعلیم بھی ہے، یعنی دعا بھی سکھائی اور دعا کا طریقہ بھی سکھایا۔ کیا طریقہ؟ کہ جب بھی دعا کرنی ہو سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کی جائے، اور اس کے بعد حلف وفاداری دیا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی شروع میں توحید کا بیان ہے، حمد و ثنا ہے، اور حمد و ثنا کے بعد حلف وفاداری ہے، اور حلف وفاداری کے بعد مطلب اور مدعا کا بیان ہے، یعنی اللہ سے استدعا کی گئی ہے
اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، سیدھے رستے پر لے چل۔ ناظرین کرام، ان 7 آیات کے اندر ہر آیت میں چونکہ اللہ کریم کا کلام ہے، اللہ کریم کے کلام کا کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو پر از حکمت نہ ہو۔ اگر ان کی تفصیل سے جائزہ لیا جائے تو ہر لفظ کے اندر اور ہر آیت کے اندر بے شمار مضامین جو پنہاں ہیں، ان سب کو شاید بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، کہ قرآن پاک کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے اور یہ پڑھنے سے پرانا بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی شان ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ نئے نئے نکتے جو ہیں وہ نکلتے رہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ان 7 آیات کی جملہ تفصیلات سے قطع نظر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چونکہ یہ کم و بیش 17 اوقات میں 17 دفعہ انسان نماز میں روزانہ پڑھتا ہے اور تمام مومنین پڑھتے ہیں، تو ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو مفسرین کرام نے کہا ہے کہ یہ حقیقت میں جب اللہ کی بات، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بیان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب اور مالک ہے۔ تو یہ گویا ایک معرفت کا مقام۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن سے انسان امید وابستہ کرتا ہے، تو اس اعتبار سے الرحمن الرحیم مقام امید ہے۔ اور اس کے بعد مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، تو یہ حقیقت میں مقام خوف ہے کہ انسان کو فوراً ڈر جانا چاہیے، ایک خوف میں مبتلا ہو جانا چاہیے، انسان کے اندر لرزہ طاری ہو جانا چاہیے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور میری تمام باتوں کا، تمام اعمال کا، تمام حرکتوں کا مجھے بدلہ دیا جانا ہے۔ تو یہ گویا مقام خوف ہے۔ اور جب مقام معرفت، مقام امید اور کے بعد مقام خوف آ جائے تو پھر اس کے بعد انسان کو کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی جائے پناہ تلاش کرنی ہے جس سے اس کو خوف اور امید وابستہ کی جا سکے۔ لہٰذا فوراً یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ گویا مقام قرب ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا جواب بھی اللہ کریم اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ گویا انسان کو مقام قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ مقام معرفت کے بعد مقام امید، مقام امید کے بعد مقام خوف، اور مقام خوف کے بعد مقام قرب۔ جب ناظرین کرام یہ تینوں چاروں مقامات حاصل ہو گئے تو اس کے بعد مطلب اور مدعا اور استدعا اور درخواست کے علاوہ کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ جب انسان کو قرب کا مقام حاصل ہو گیا تو یہ فوراً کہہ اٹھتا ہے، اللہ کریم نے یہ طریقہ سکھایا کہ فوراً تو کہہ دے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہم کو سیدھے رستے پر لے چل۔ یوں ایک دعا ہو گئی، اور سیدھا رستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ انعام والے کون لوگ ہیں، اس کا ذکر جو ہے سورہ نساء کے اندر کیا گیا کہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں کہ جو نبی ہیں، جو صدیق ہیں، جو شہداء ہیں۔ من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ تو گویا جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر لے چل، تو اس وقت اس سے مراد نبیوں کا راستہ ہوتا ہے۔ اور یوں اس میں رسالت کا تذکرہ بھی آ گیا، کلیات عقیدہ اسلامیہ بھی بیان ہو گئے، دعا کا طریقہ بھی آ گیا، اور انسان نے اللہ سے دعا کر دی۔ گویا پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے، جہاں پہ انسان نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے سورہ بقرہ کی جو حروف مقطعات کے بعد جو پہلی آیت ہے اس میں کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ہدایت مانگی گئی تھی، وہاں ہدایت دے دی گئی۔ اب پورا قرآن گویا اس دعا کا اور اس درخواست کا جواب ہے۔ اگلی صورت کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ سورۃ البقرہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ناظرین کرام، یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت ہے، اور اس صورت کی 141 آیات جو ہیں وہ آج کے مضامین میں شامل ہیں جو پہلے پارے کے اندر موجود ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں یعنی تعارف کروایا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اندر یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ
متقین کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ متقین ہوتے کون ہیں؟ جبکہ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ تمام کاوش پورے اسلام کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ جو پہلے ہی متقی ہو اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ تقوی ایک احساس کا نام ہے۔ اس کی تمام تر تفصیلات سے قطع نظر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تقوی ایک احساس ہے اور یہ دل میں ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ یوں گویا یہ ایک دل کا احساس ہے، اور احساس کیا ہے؟ یہ دوہرا احساس ہے۔ اس احساس کا ایک پہلو یہ ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو میرے اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور مجھ سے کوئی ایسا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو میرے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ دوہرا احساس، یعنی اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لینے کی تڑپ اور اللہ کی ناراضگی سے بچ جانے کا احساس، یہ دوہرا احساس اگر دل میں آ جائے تو ایسے دل کو متقی دل کہتے ہیں۔ اور یہی احساس اگر روز و شب میں، معمولات زندگی میں، اعضاء و جوارح سے پورے جسم کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے اور انسان کے معمولات کا حصہ بن جائے تو ایسے شخص کو ہی متقی کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ کہا گیا ہدی للمتقین تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ حقیقت میں قرآن پاک صرف متقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، قرآن پاک ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ وہاں جہاں فرمایا کہ یہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن رمضان کریم میں نازل کیا گیا، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا، جہاں پہ یہ فرمایا وہاں پہ یہ بھی فرما دیا ہدی للناس، کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت۔ وہاں پہ ہدی للناس فرمایا، یہاں فرمایا ہدی للمتقین۔ فرق کیا ہے؟ سمجھ لیجئے کہ ہدا یا ہدایت جو ہے وہ اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ عربی میں ایک اراء الطریق کو بھی ہدایت کہتے ہیں اور ایصال الی المطلوب کو بھی ہدایت کہتے ہیں، یعنی راستہ دکھانا اور منزل مقصود پر پہنچانا۔ یوں اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، چاہے وہ ہندو، سکھ اور عیسائی ہو، راستہ دکھانے کی حد تک قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن منزل مقصود پہ ہر ایک کو نہیں پہنچاتا۔ منزل مقصود پہ قرآن صرف اس کو پہنچاتا ہے جو دل میں یہ تڑپ لے کے اٹھے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کو حاصل کرنا ہے۔ جس دل کے اندر یہ تڑپ ہوگی وہ متقی دل ہوگا، اور جس کے دل میں یہ تڑپ ہوگی اور متقی دل بن جائے گا، اللہ کریم کا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن اس کو وہ ہدایت عطا فرما دے گا جس کو ایصال الی المطلوب یعنی منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ اور اس کی تفصیلات احادیث کے اندر بھی آتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو دنیا میں اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے، صاحب قرآن بن جاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یقال لصاحب القرآن، قرآن کے ساتھی سے یہ کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا جا جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور جہاں قرآن ختم ہوگا وہ تیرا مقام ہوگا، وہاں تیرا محل ہوگا۔ گویا یہ قرآن منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ انسان اس تڑپ کے ساتھ پڑھے، اس جذبے کے ساتھ پڑھے کہ اللہ میری رہنمائی گم ہو گئی ہے، میں تیرے قرآن سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی قیادت نہیں ہے، میں قرآن کو قائد مانتا ہوں، اور کس رستے پہ جانا چاہتا ہوں؟ اس رستے پہ جو تیری خوشنودی اور رضامندی کا رستہ ہے اور جو تیری ناراضگی سے محفوظ ہونے کا رستہ ہے۔ جو جب کوئی شخص اس طرح سے قرآن پڑھے گا تو قرآن کا وعدہ ہے کہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت۔ اس کے بعد قرآن پاک کے اس سورہ بقرہ میں جہاں قرآن کی ابھی ابتدا ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کے ابتدائی 2 رکوعوں میں 3 طرح کے گروہ انسانی کا ذکر ہے کہ انسان بنیادی طور پر 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو یہی متقین، پھر ان کی کچھ صفات بیان فرمائی گئیں کہ متقین وہ ہوتے ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور ان چیزوں پر، ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پہلے نازل ہوئی، اور اس طرح کی صفات بیان فرمائیں، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ کامیابی بھی ان کے لیے ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو کافرین، جن کا نام ہے کافر، ایک متقین،
ایک کافرین، اور کافرین کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ کفار وہ ہیں جن کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ لوگ کبھی واپس آنے والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے عذاب عظیم۔ ایک وہ گویا جنہوں نے مان لیا، اللہ کی ساری باتیں مان لی۔ الذین یؤمنون بالغیب کا معنی ہوتا ہے بغیر دیکھے انہوں نے ہر بات مان لی۔ ایمان ناظرین کرام بنیادی طور پر مان لینے کا نام ہے۔ دوسرے وہ جنہوں نے نہیں مانا وہ کافرین کہلائے۔ ماننے والے کامیاب ہو گئے، نہ ماننے والے ناکام ہو گئے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ایک تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے قالوا آمنا، جنہوں نے کہا یہ کہ ہم ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، اور حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ ناظرین کرام جو تیسرا گروہ ہے اس کو قرآن پاک نے منافقین کہا ہے، کہ یہ نہ ماننے والوں میں شامل ہیں اور نہ ماننے والوں میں شامل ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ حقیقت میں ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، یہ درمیان میں ہیں، نہ ایمان والے نہ کافر۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ تین گروہ انسانی، ان کا ذکر فرما کے، ان کی خصوصیات بتا کے، ان کی صفات بتا کے جہاں سے تیسرا رکوع شروع ہوا تو ناظرین کرام فوراً خطاب فرمایا ہے ساری انسانیت کو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے کائنات کے تمام لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو۔ کون سا رب؟ کون سا پالنہار؟ الذی خلقکم، جو تمہارا خالق ہے، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگوں کو بھی خالق ہے۔ ہوگا کیا؟ اعبدوا ربکم سے کیا ہوگا؟ اللہ کی بندگی کرنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، اللہ کی بندگی کرو گے تو تم اس پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے جو متقین کا گروہ ہے، اور وہ واحد کامیاب گروہ ہے۔ یعنی تینوں گروہ میں باقی کے دونوں گروہ جہنمی ہیں، کافرین بھی جہنمی ہیں، منافقین بھی جہنمی ہیں، اور ہمیں جس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ہم پہلے گروہ میں شمولیت کے لیے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اس لیے کریں کہ ہم پہلے گروہ میں شامل ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ اگر تڑپ ہوگی پہلے گروہ میں شامل ہونے کی پھر یہ قرآن بھی ہدایت دے گا، پھر یہ اس رستے پہ لے جائے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، پھر یہ قرآن اس رستے پر لے جائے گا جو سب سے زیادہ سیدھا رستہ ہے، اور پھر وہ اس کو بشارت بھی دے گا، اس کو خوشخبری بھی دے گا کہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ناظرین کرام، ان تین گروہوں کا تذکرہ کر کے اس کے بعد کچھ مبادیات اور ابتدائی جو انسان کی اس دنیا کے اندر جو ذمہ داری ہیں اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بنیادی طور پر خلافت عرضی انسان کے سپرد کی گئی ہے۔ جنت کے اندر گویا اس کی تربیت ہوئی، اور جنت میں تربیت کے دوران اس کو بتایا گیا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا انجام کیا ہوگا۔ وہاں پہ ایک چھوٹے سے حکم کی اس نے خلاف ورزی کی، اور اس کے نتیجے میں گویا اس کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اب زمین پر اس کے لیے دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اتباع کرے، اور اگر یہ اتباع کرے گا فمن تابع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ ایک قسم کا کردار ہے کہ اگر وہ اتباع ہدایت الہی کی زندگی گزارے گا اور اس کے اوپر چلے گا تو پھر اس کے اوپر دنیا آخرت میں کوئی غم نہیں ہے، گویا واپس یہ اپنی جنت میں جو اس کا مقام تھا یہ واپس حاصل کر سکتا۔ اور دوسرا پوری جد و جہد کا خلاصہ کہ دوسرا کردار یہ ہے کہ اگر اس نے اللہ کی بات نہ مانی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، دو ہی مقامات ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ اگر تو اتباع ہدایت الہی ہوگی تو جنت ملے گی، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ انکار اور کفر کا رویہ ہے، یہ تکذیب کا رویہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جہنم کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور فرمایا ہم فیہا خالدون، اسی کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، ابتدائی 4 رکوعوں سے لے کر رکوع نمبر 5 سے رکوع نمبر 14 تک یہود کی تاریخ اور ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے سینکڑوں سال قبل دنیا کے مختلف مقامات پر رہنے والے یہودی
اس وجہ سے مدینہ اور اطراف مدینہ میں منتقل ہو گئے تھے اور نقل مکانی کر کے آ گئے تھے کہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا تھا کہ یہ مقام جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، یہ یثرب آخری نبی کا مقام ہجرت ہے، اور سب کو یہ معلوم تھا کہ جو آخری نبی تشریف لانے والے ہیں وہ اس جگہ پر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ لہٰذا ان تمام یہودیوں کی نقل مکانی کا مقصد بھی یہ تھا کہ جب وہ آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہم سب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو یہ لوگ تمام کے تمام بجائے ایمان لانے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور مخالفت کی وجہ اور کوئی نہیں تھی۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اور کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ نسلی تعصب تھا۔ ان کو صرف اور صرف یہ اعتراض تھا کہ یہ ہماری نسل یعنی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہوئے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں ہو گئے۔ صرف نسلی تعصب کی وجہ سے ان لوگوں نے، جبکہ یہ پہچانتے تھے اور قرآن نے فرمایا کہ وہ اچھی طرح سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں اور یہ سچے نبی ہیں، پہچاننے کے باوجود انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا صرف اور صرف نسلی تعصب کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ سینکڑوں سال سے آباد تھے، لہذا سیاسی طور پر، مالی طور پر اور معاشرتی طور پر یہ لوگ، اور علمی طور پر بھی یہ لوگ، ان لوگوں کو مقامی آبادی کے اوپر فوقیت حاصل تھی اور لوگوں کے اوپر ان کا بہت رعب تھا۔ تو مالی طور پر، سیاسی طور پر اور علمی طور پر رعب رکھنے کی وجہ سے یہ لوگ اسلام کے اندر بہت بڑی رکاوٹ تھے ان قبائل کے لیے اور اس مقامی آبادی کے لیے جو ان کے رعب کی وجہ سے مرعوب تھے۔ یوں قرآن پاک نے رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 14 تک ان کو چارج شیٹ کیا ہے، اور یہود کی وہ ساری جو ریشہ دوانیاں تھیں وہ ساری بتائی ہیں، ان کی سازشیں بتائی ہیں، ان کا کردار بتایا ہے، ان کی تاریخ بتائی ہے، اور اس کے اندر گویا 10 فضیلتوں کا مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سارے بیان میں بنی اسرائیل کی 10 فضیلتوں کا ذکر بھی ہے اور ان کی 10 نافرمانیوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر 10 قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے یا عذابوں کا ذکر ہے جو اس نافرمانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی بار بار نافرمانی کی وجہ سے ان کو ملے۔ اور یہ حقیقت میں وہ چارج شیٹ تھی یہود و نصارہ کے خلاف اور بنی اسرائیل کے خلاف، جس کی وجہ سے اب قیادت و سیادت جو تھی وہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں منتقل ہو رہی تھی، اور ایک عرصے کے بعد یہ ایک پورا لمبا سلسلہ تھا کہ پورے انبیاء کی ایک لڑی اور سلسلہ بنی اسرائیل میں چل رہا تھا، اور اس کے بعد یہ ساری قیادت و سیادت، پہلے دنیاوی قیادت بھی ان کے پاس تھی، دینی سیادت بھی ان کے پاس تھی، اب اللہ کریم نے اس کو تبدیل کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا تعلق آل اسماعیل سے تھا ان کی طرف یہ منتقل ہوگی۔ اس لیے اب یہ یہود و نصارہ مختلف قسم کے جو ہے الزامات لگاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا طرز عمل تھا وہ انتہائی تضحیک آمیز تھا۔ قرآن پاک نے ان کے کردار کا تذکرہ بھی کیا ہے، ان کی سابقہ تاریخ بھی بتائی ہے، اور ان کو یاد بھی دلایا ہے کہ تمہیں پورے عالم کے اوپر ایک قسم کی فضیلت حاصل تھی، اور تمہاری اپنی جو خرابیاں تھیں اس کی وجہ سے تمہاری وہ ساری فضیلت سزاؤں اور عذابوں میں بدل گئی۔ یہاں پہ ناظرین کرام یہود کو حقائق کی پہچان بھی بتائی گئی کہ تم ساری چیزیں جو ہے وہ تم پہچانتے ہو، اور پہچاننے کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ مومنوں کے پاس جا کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ منافقین کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پھر آپس میں اکٹھے ہوتے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ایمان لانے والی بات ہے، یہ سچی باتیں ہیں، یہ ان کے ساتھ نہ کیا کرو، کہیں یہ قیامت کے دن تمہارے خلاف اس کو حجت کے طور پر پیش نہ کر دیں۔ یعنی جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور جان پہچان کے باوجود، پوری طرح سے جاننے کے باوجود، قرآن پاک نے کہا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور واضح کر کے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب وہ کتاب نازل ہوئی جو اس کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ یہی یہودی دیگر کفار کے اوپر
یہ فتح طلب کیا کرتے تھے اور یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہمارا ایک نبی آنے والا ہے اور جب وہ آئے گا تو ہم سارے تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گے اور فتح حاصل کر لیں گے. لیکن وہی نبی جس کا انتظار کر رہے تھے، فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ تشریف لے آئے، ما عرفوا جس کو پہچان بھی لیا انہوں نے، کفروا بھی، ایسے لعنتی لوگ تھے کہ انہوں نے اس کے باوجود کفر کا اور انکار کا طریقہ اپنایا، انکار کا راستہ اپنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر واقعتاً اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار میں ایک اور بڑی نشانی ان کی بتائی ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے مقرب ہیں. آیت نمبر 94 سے 96 تک اور پھر آیت نمبر 111 میں ان کے اس زعم باطل کا اظہار اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم نے تو جہنم میں جانا کوئی نہیں ہے، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دن ہم جہنم میں رہیں گے، پھر ہم نکل آئیں گے، جنت ہمارے لیے ہے. اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم دوسروں پر فوقیت اور ترجیح رکھنے والے لوگ ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے تو ان کو ذرا کہو کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تو پھر اگر تم نے جانا ہی جنت میں ہے اور آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے تو تم موت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ موت مانگ لو، جب ڈائریکٹ تم نے جنت میں چلے جانا ہے تو پھر اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ حالانکہ کردار ان کا یہ ہے کہ یہ جہنم سے ڈرتے ہیں اور موت سے اس قدر دور بھاگتے ہیں. فرمایا اتنے تو مشرک نہیں موت سے ڈرتے جتنے یہودی موت سے اور نصارہ موت سے ڈرتے ہیں. تو یہ گویا اپنے ان کے دعویٰ کے خلاف بات ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں جبریل نے ہمارے ساتھ دشمنی کی. جبریل علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے ہمارے ساتھ دشمنی کی کہ وحی لے کے آئے تھے تو بنی اسماعیل میں لے کے چلے گئے، حالانکہ بنی اسرائیل کے اندر وحی لانی چاہیے تھی. یا پھر یہ انہوں نے یہ کہا کہ جبریل علیہ السلام تو پرانی ہماری دشمنی ہے، اگر جبریل علیہ السلام کی بجائے کوئی اور فرشتہ وحی لے کے آتا تو ہم اس کی بات مان لیتے. یہ اس طرح کی کٹ حجتیاں کیا کرتے تھے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھنا اور باقیوں کے ساتھ دوستی رکھنا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. جو جبریل کا دشمن ہے گویا وہ تمام فرشتوں کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کے نبیوں کا دشمن ہے. اور کوئی شخص اگر اللہ کے کارندوں میں سے کسی ایک کارندے کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے گویا وہ تمام فرشتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ بھی. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، وہ اس کی دشمنی گویا سب کے ساتھ ہے. اور پھر اللہ کریم بھی ایسے کافروں کو اپنا دشمن رکھتا ہے. اس کے بعد ان کے جادوگری کا ذکر ہے آیت نمبر 102 کے اندر کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جادو سیکھتے تھے اور جادو سیکھ کر بھی کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالی جا سکے اور ایسے نقصانات صرف اور صرف دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہ بھی ان کی بد کرداری کا ایک گویا علامت تھی جو اللہ کریم نے یہاں پہ ارشاد فرمائی. اس کے بعد آیت نمبر 104 میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ آیت نمبر 104 وہ پہلی آیت ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، اور کل 11 دفعہ سورۃ البقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب ہے. اور پورے قرآن میں جیسا میں نے عرض کیا 88 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مسلمانوں سے، مومنین سے، اہل ایمان سے بلا واسطہ ڈائریکٹ براہ راست خطاب فرمایا. اس خطاب کے اندر بھی یہ جو پہلا آیت نمبر 104 میں، اس میں بھی یہود کی ایک بد عادت کا تذکرہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے کے لیے وہ راعینا کے لفظ کو بعض اوقات بگاڑ کے جو ہے وہ راعینا کہہ دیتے تھے، یا پھر اپنی عبرانی زبان میں اس کے کوئی ایسے معنی نکال کر جن کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تضحیق کا پہلو نکلتا تھا آپس میں ہنسا کرتے تھے. تو اللہ کریم نے مومنوں سے خطاب فرما کے منع فرما دیا کہ ایسا لفظ نہ بولا کریں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضحیق یا تنقیص کا پہلو نکلتا ہو. رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دیں، انظرنا کہہ دیا کریں یا کوئی اور لفظ کہہ دیا کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں ان کو ایسا موقع میسر نہ آئے. آیت نمبر 111 میں جیسا میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 94 سے 96 اور آیت نمبر 111 میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو دوسری انسانیت پر گویا ترجیح اور فائق سمجھتے ہوئے یہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں تو ہم نے یہودیوں نے جانا ہے
یا نصارہ نے جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، یا پھر کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یا ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں آیت نمبر 111 میں پھر ذکر فرما کہ اللہ کریم نے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے۔ اب دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو بیٹھے بیٹھے خیالات آتے ہیں، دلیل تو ہوتی کوئی نہیں۔ ابھی اسی طرح یہود و نصارہ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اب یہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے۔ اب یہ بات کہاں سے آئی؟ نہ تورات نے کہی، نہ انجیل میں کہی گئی، نہ زبور کے اندر کہی گئی، نہ کسی انبیاء کرام میں سے نہ کسی نبی نے کہی، تو یہ بات ان کو خیال کہاں سے آئی؟ ناظرین کرام، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ان کو کشف ہوتا ہوگا، یہ مکاشفہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ الہام ہوتا ہوگا۔ اور الہام اور کشف مکاشفہ یہ وجدان کیا ہوتا ہے؟ یہ بیٹھے بیٹھے جو انسان کو اپنا خیال آ جاتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور فلاں چیز چاہیے، اور اپنی خیالات، اپنی تمنائیں، اپنی خواہشیں جو ہیں وہ اس کو علم بنا کے دوسروں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اسی کا نام وجدان ہے، اسی کا نام کشف و مکاشفہ ہے۔ اسی لیے ناظرین کرام، یہ کشف مکاشفہ یا الہام یا وجدان ایسا ناقابل اعتبار ذریعہ علم ہے کہ کوئی شخص اس پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ قابل اعتبار ذریعہ علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا اللہ کا قرآن۔ ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کہاں سے ان کو پتہ چلا؟ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں جس کو یہ علم بنا کر اور انفارمیشن بنا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کوئی دلیل تو لاؤ اگر تمہارے پاس ہو۔ تو جو کشف کی بلبوتے پر بات کرے یا اپنے الہام کے ذریعے سے بات کرے تو ظاہر ہے اس کے پاس دلیل کون سی ہوتی ہے؟ وجدان ہو یا اس کا کوئی مرضی نام رکھ لیں، حقیقت میں انسان کی تمنائیں ہیں، انسان کی خواہشات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار آیت نمبر 112 میں فرما دیا، بلا، کسی کو کوئی الہام ہو، کسی کو کوئی مکاشفہ ہو، کوئی اپنے آپ کو برتر سمجھے، فائق سمجھے، جو مرضی کرتا پھرے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اللہ کے سامنے جھک گیا اور جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سامنے اللہ کے سپرد کر دیا۔ اسلم یسلم، و اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، وہو محسن، اور پھر نیکیاں کرنے والا بن جائے۔ فرمایا فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ یہود و نصارہ آپس میں بھی لڑتے رہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یعنی ان کا کردار یہ ہے کہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، اور کوئی ان کے اندر ایسی بات نہیں ہے جس کو کوئی خوبی کہا جا سکے۔ آپس میں بھی لڑتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی لڑتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کی بد کرداری واضح ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ آیت نمبر 120 کے اندر فرمایا کہ ان کے اس طرح کے کردار سے بچنا چاہیے، اور بچنے کے لیے ساتھ حکم فرمایا، اور پھر فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی تمہارے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ یہودی اور عیسائی ایسے ہو نہیں سکتا کہ کبھی خوش ہو جائیں، حتیٰ تتبع ملتہم، یہ اس وقت خوش ہوں گے جب آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین قبول کر لیں۔ اگر آپ ان کا دین قبول نہیں کریں گے یہ کبھی خوش نہیں ہوں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، جبکہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے، اور اللہ کریم نے جو نازل فرمایا ہے وہ العلم ہے، جبکہ ان کے پاس سوائے خواہشات کے اور کچھ نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، گویا جو بھی علوم و فنون وحی الہی پر مبنی نہ ہوں اور وحی الہی سے رہنمائی حاصل کر کے اس کے مقاصد کا تعین نہ ہو، تو وہ تمام کے تمام علوم و فنون خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ کی طرف سے العلم آ جانے کے بعد اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کی طرف سے نہ تیرا کوئی دوست ہوگا اور نہ تیرا کوئی مددگار ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، پارے کا اختتام قریب ہے، اور یہاں اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر فرمایا اور ان کی امامت کا ذکر فرمایا۔ گویا اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل سے قیادت چھن گئی ہے اور سیادت چھن گئی ہے، اس امامت کا اصل میں معیار کیا تھا؟
ابراہیم علیہ السلام یعنی اس کا معیار نسل نہیں تھا، نسلی طور پر کوئی آدمی کسی سے تعلق رکھتا ہو، اس سے کسی شخص کو شرف اور کرامت حاصل نہیں ہوتی۔ شرف حاصل اس وقت ہوتا ہے جب کردار اس کے مطابق بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات میں مبتلا کیا تو ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں اللہ تعالیٰ نے جانچا، مختلف قسم کے امتحان کیے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے، پھر جا کے امامت ملی۔ فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جا تجھے ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً خیال آیا کہ اللہ میری اولاد میں بھی یہ امامت، یہ شرف، یہ کرامت، یہ تکریم، یہ عزت میری اولاد کو بھی عطا فرمانا۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جس کا کردار تیرے کردار کے مطابق ہوگا اس کو تو یہ ملے گا، لیکن جو ظالم لوگ ہوں گے، جو حقدار کو حق نہیں دیتے، اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتے، انبیاء کو انبیاء کا حق نہیں دیتے، اور امت کو امت کا حق نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے لیے جن کا کردار درست نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے یہ امامت اور یہ کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہاں پہ ایک ناظرین کرام بڑا لطیف نقطہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ کہہ دیا گیا کہ جو امامت ہے وہ ظالموں کو نہیں ملے گی، تو اس کے بعد ایک اور درخواست انہوں نے کی۔ جب مکہ مکرمہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا تھی کہ اللہ اس مکہ والوں کو، اس بستی والوں کو رزق عطا فرمانا، تو رزق کی دعا کرتے وقت ان کے پس منظر میں ان کے گویا ذہن میں تھا کہ میں نے امامت کی دعا کی تھی ذریت کے لیے، تو مجھے یہ کہا گیا کہ صرف ان کو دیتا ہوں جو عادل ہوں، جو ظالم نہ ہوں، اور جو با کردار لوگ ہوں ان کو دیتا ہوں۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا، لہذا رزق کی دعا کرتے وقت فرما دیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب ناظرین کرام، اب مانگنا تھا رزق، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی یہ فرما دیا کہ اللہ اس شہر کے ان لوگوں کو رزق عطا فرمانا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ اب گویا ان کے پس منظر میں تو ذہن میں بات تھی کہ ذریت کے لیے میں نے امامت مانگی تو مجھے کہہ دیا گیا کہ امامت نہیں ملے گی، وہ ظالموں کو نہیں میں دیتا، تو لہٰذا کہہ دیا اللہ رزق بھی مومنوں کو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ابراہیم، یہ معاملہ اور ہے، امامت صرف اس کو ملتی ہے جو صاحب کردار ہو، لیکن جہاں تک رزق کا معاملہ ہے، دنیاوی رزق کا، اس میں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، اور یہ بالکل ایک چھٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک بارش کرتا ہے رزق کی، اور یہ کافروں کو بھی دیتا ہے اور سب کو دیتا ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم یہ معاملہ اور ہے، من کافر، جو کفر بھی کرے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے رزق دے دیتا ہوں۔ یہ دنیا کا رزق کوئی سعادت نہیں ہے، یہ ان کو بھی مل جاتا ہے جو کافر ہوتے ہیں، لیکن ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، آخرت میں ان کے لیے بہت برا عذاب ہے، میں اس میں اس کو پھینک دیتا ہوں، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، آیت نمبر 129 کے اندر، کہ ایسا نبی میری اولاد میں اللہ تو ایسا نبی مبعوث فرما دینا جو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، تیری کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ فرمائے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کو ہی معیار قرار دیا، لیکن ملت ابراہیمی کا اصل پیروکار کون ہے؟ یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو امتی ہیں ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم پیروکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرما دی پہلے پارے کے آخر میں، سورہ بقرہ کے اندر جو رکوع نمبر 16 ہے، اس کے اندر اس کی تفصیل بیان فرما دی کہ جو ملت ابراہیمی کی پیروکاری کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ حقیقت میں وہ ہوگا جو صحابہ کرام جیسا ایمان لائے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا، پہلے اس کی تفصیل بیان فرمائی، پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ وہ سارے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ہو، اگر وہ ایمان لائے گا اس طرح کا ایمان جس طرح کہ تم صحابہ کرام ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ گویا اللہ کریم نے یہاں صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان پوری انسانیت کے لیے اللہ کریم نے ایمان کا معیار قرار دے دیا۔ اس طرح کا اگر ایمان ہوگا،
فقد اہتدوا تو پھر ہدایت ملے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کا ایمان نہیں لانا چاہتا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر کوئی منہ پھیرتا ہے تو وہ اپنے دل کی دشمنی کی وجہ سے منہ پھیرتا ہے، اس کا کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جو بھی امتیں گزریں، اللہ کریم نے 2 دفعہ یہاں پہ اس آیت کو دہرایا، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَہَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس پوری تاریخ کا، یہود کی تاریخ کا جائزہ لے کر اور ملت ابراہیمی کے دعوے کا جائزہ لے کر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امتیں جو گزر گئیں وہ گزر گئیں، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جانا، ان کے ساتھ ان کے عمل بھی گزر گئے، تم سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ وہ کیا تھے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس کی جائے گی، لہذا تم اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنا کردار بناؤ تاکہ تم اپنی کامیابی کو یقینی بنا سکو۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔